أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند کر ملک خدا اور حسین کے عنوان سے اس گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہر چند کے اصل عنوان پر ابھی بہت کم گفتگو ہو پائی، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کے سامنے، ممبر پر آنے کے بعد گفتگو کے بہت سے اطراف اور جہات اور جوانب سامنے آتے ہیں، اور ان تمام اطراف کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. مسلسل آپ کے سامنے جو فقرے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنة ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض. ان فقروں میں بعض کلمات پر کسی حد تک گفتگو گزشتہ برسوں میں ہوئی. اس عشرہ اعضاء میں نے یہ خیال کیا تھا کہ ان دو فقروں پر جو لا سے شروع ہوتے ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور پھر لہ ما فی السماوات وما فی الارض، ان دو فقروں پہ گفتگو ہو جائے گی، مگر دو میں سے ایک پر بھی نہیں ہو پائی. خلاصہ قول آج پہلے فقرے سے متعلق عرض کرنے کی کوشش کروں گا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. کل انشاءاللہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض کی روشنی میں گفتگو کو اختتام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. میں نے مکرر عرض کیا کہ لہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ فقرہ صفات سلبیہ سے متعلق بحث کا دروازہ کھول دیتا ہے. پھر بات یہاں سے آگے بڑھ گئی کہ آخر صفات سے متعلق بحث ہی کیوں کی جائے. بات پھر وہاں تک پہنچی کہ ذات ہی کی جستجو کیوں کی جائے. خود اپنی ذات کا قائل ذات کی جستجو سے منکر کیوں ہے؟ ہم سب اپنی اپنی ذات کے تو قائل ہیں،
اور ذرا سا اگر غور کریں کہ یہ ذات، یہ ہم، یہ میں، یہ جس چیز کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس ذات کو اگر آپ غور سے دیکھیں، اپنی ذات کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کی ذات کو کیا کوئی ثبات حاصل ہے؟ یہ دلیل مکرر عرض کی جاتی ہے، مسلسل عرض کی جاتی ہے، لیکن یہ دلیل کبھی فرسودہ ہونے والی نہیں ہے۔ آپ سب اپنی اپنی انا، اپنی اپنی خودی، اپنی اپنی ذات کے نشے میں سرشار ہیں۔ وہی بات کہ جب خودی کا نشہ چڑھا، آپ میں رہا نہ گیا، اور پھر خدا بننے کا خواب دیکھنے لگتا ہے انسان۔ اگر آپ اپنی ذات پر غور کریں، ہم اپنی ذات پر غور کریں، اور اس ذات پر غور کے ساتھ ساتھ کائنات پر غور کریں، تو ایک دلیل مشترک ہے، چاہے کسی چیز کا بھی مطالعہ کر لیں۔ علماء تشریف فرما ہیں بزم میں آج بھی، پروردگار ان علماء کا سایہ افراد امت پہ برقرار رکھے، اور افراد ملت کو بھی اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے۔ یہ ذات حادث ہے، قدیم تو نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ سے تو نہیں ہیں روئے زمین پر۔ اس وقت کوئی انسان ایسا ہے پورے کرۂ ارضی پر جو ہمیشہ سے ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی انسان؟ کوئی حیوان؟ اچھا کوئی پتھر ایسا؟ کوئی پہاڑ ایسا ہو جو ہمیشہ سے ہے؟ ہمالیہ ہمیشہ سے ہے؟ علم جغرافیہ کے ماہرین سے پوچھئے تو وہ ہمالیہ کی تخلیق کی تھیوری بیان کر دیں گے کہ یہ کیسے وجود میں آیا، یعنی پہلے نہیں تھا پھر وجود میں آیا۔ اچھا سمندر کیا سب ہمیشہ سے ہیں؟ سمندر بھی ہمیشہ سے نہیں ہے۔ یہ زمین ہمیشہ سے تو ہوگی؟ ارے یہ زمین بھی ہمیشہ سے نہیں ہے۔ چاند جو زمین کو روشن کرتا ہے رات کی تاریکی میں، یہ تو ہمیشہ سے ہوگا؟ یہ بھی نہیں ہے ہمیشہ سے۔ ارے آپ کی عمر ہی کتنی ہے کہ آپ کہے جا رہے ہیں ہمیشہ سے ہر چیز نہیں ہے؟ ان کی خود عمر کیا زمین کی عمر سے زیادہ ہے؟ آپ کی عمر زمین کی عمر سے تو زیادہ ہے ہی نہیں، اور گردن ہلا ہلا کے اور زبان سے بھی کہے جا رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، زمین ہمیشہ سے نہیں ہے، چاند ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اچھا یہ کیسے سمجھ میں آیا کہ چاند ہمیشہ سے نہیں ہے، زمین ہمیشہ سے نہیں ہے؟ سورج تو ہمیشہ سے ہوگا۔ یہ لیجئے صاحب، کہہ دیا انہوں نے سورج بھی ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ اس کاسمولوجی کا مطالعہ، اس کاسموس کا مطالعہ، اس کائنات کا مطالعہ، مشرق سے مغرب تک جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے، جو کچھ ہمیں نگاہوں سے نظر آتا ہے، اس سب کے متعلق پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ جو چیز ہمیشہ سے نہیں ہے اور پھر ہو جائے تو اس کے ہو جانے کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں حدوث۔ مولانا اب اس سے آسان کر کے تو نہیں سمجھا سکتا اصطلاح میں۔ حدوث حادث ہونا، پہلے نہیں تھی یہ چیز، بعد میں ہو گئی، اسی ہو جانے کو کہتے ہیں حدوث۔ جو چیز ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں حادث۔ جو چیز اس کو حدوث
عطا کرے اور حادث کرے، وجود عطا کرے، اسے کہتے ہیں خالق. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، آپ اس پر بھی غور کر لیجئے کہ جو چیزیں نظر آتی ہیں یہ تو سب مان لیتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہے. یہ جو بڑے بڑے سائنسداں ہیں جن کا نام میں اکثر لے لیتا ہوں، اسٹیفن ہائنبرگ، اسٹیفن ہاکنگ اور وغیرہ 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 اس قبیل کے تمام، خود غالباً اسٹیفن ہائنبرگ کی کتاب ہے فرسٹ 3 منٹس، کائنات جب بنی ہے تو شروع کے 3 منٹ میں کیا ہوا. شروع کے یعنی کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ایک برسوں پہلے کی کتاب ہے. ہمارے جوان جو اہل مطالعہ ہیں وہ کب کے پڑھ چکے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے دیکھیے اسی لیے ہم مولویوں کی تقریر نہیں سنتے، یہ 50 برس پرانی بات دہراتے ہیں. کئی برس پرانی کتاب ہے، انہیں نوبل پرائز ملے ہوئے بھی کئی برس ہو گئے. لیکن میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. ایک کتاب اور آئی فرسٹ 6 منٹس، فرسٹ 3 منٹس. یہ جو 3 منٹ ابتدائی تھے اس میں کیا ہوا، یہ خود بتاتا ہے کہ کہیں آپ ابتدا کے قائل ہیں. ہمیں اور کسی چیز سے غرض نہیں، آپ ابتدا کے بھی قائل ہیں اور اس بات کے بھی قائل ہیں کہ ابتدا کے 3 منٹ میں تغیر ہوا تیزی کے ساتھ. اسی نہ ہونے کے بعد ہونے کو ہم کہتے ہیں حدوث، اور یہ مسلسل ہوتے رہنے کو کہتے ہیں تغیر. اور یہ تغیر ابتدا کا، اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس پورے کائنات کے مادے کی اگر ماہیت پر غور کیا جائے اور تمام حرکات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے تھے تو نہیں، یہ تو یقینی ہے، ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں ہیں. یہ سورج ہمیشہ رہے گا؟ نہیں. زمین ہمیشہ رہے گی؟ نہیں. چاند ہمیشہ رہے گا؟ نہیں. اب ایک ایک سوال کرتا رہوں بچوں کی طرح اور آپ نہیں کرتے رہیے. مریخ رہے گا ہمیشہ؟ نہیں. مشتری رہے گا ہمیشہ؟ نہیں. زہرہ رہے گا ہمیشہ؟ نہیں. ثریا رہے گا ہمیشہ؟ نہیں. آپ کہتے رہیے. ٹھیک ہے نا؟ کچھ نہیں تھا اور کچھ نہیں رہ جائے گا. ہم نہیں تھے اور ہم نہیں رہ جائیں گے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہم نے خود سے اپنے کو وجود نہیں بخشا اور ہم خود سے اپنے کو فنا بھی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کون ہے، کون سی طاقت ہے، کون سی قوت ہے، کون سی تدبیر ہے جو ہمیں نیست سے ہست اور ہست سے نیست کر رہی ہے؟ سوال یہ کہ یہ جستجو ذہن بشری میں بیدار ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر یہ جستجو بیدار نہ ہو تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ذہن انسانی نہیں ہو سکتا. کچھ بھی ہو سکتا ہے، ذہن انسانی نہیں ہو سکتا. ہم مجبور ہیں یہ سوچنے پر کہ آخر، اور مجبور نہیں ہم اہل دین، ہم اہل لا الہ الا اللہ، ہم اپنے کو مجبور پاتے ہیں. آپ نہیں ہیں مجبور. تو یہ کس لیے بگ بینگ تھیوری کی تحقیق پر ریسرچ کر رہے ہیں اور کتنے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ کیا جستجو ہے آپ کو؟ آپ کو کیوں یہ جستجو ہے کہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ میٹر انرجی میں تبدیل ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ انرجی میٹر میں تبدیل ہوئی یا نہیں، ہو سکتی ہے یا نہیں؟ انرجی سے میٹر وجود میں آ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ حضرات کو جو اہل علم ہیں، اہل اطلاع ہیں، انہیں اطلاع ہوگی کہ کچھ عرصے قبل یہ تجربہ کامیاب ہو گیا کہ انرجی سے میٹر وجود میں آ گیا.
ابھی جا کر تحقیق کیجئے گا. یہ انرجی سے میٹر وجود میں آ گیا, اس کا اعلان کیا, اعتراف کیا, اور اس کے بعد دوسرے دن سے لہجہ دھیما پڑ گیا. لہجہ دھیما کیوں پڑ گیا؟ کہا اس کے بارے میں زیادہ گفتگو نہ کرو. کہا کیوں؟ گفتگو کرو گے تو جو لوگ اللہ کے قائل ہیں وہ قوی ہو جائیں گے. اس سے بڑی خیانت انسانیت کے ساتھ کیا ہوگی؟ اپنی ڈسکوری کو خود چھپا رہے ہیں کہ اس ڈسکوری سے خدا کا ثبوت ملتا ہے. اسے دو ہی نام دے سکتے ہیں, یا خیانت یا تکبر. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. جب ان کے سامنے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ تو یہ تکبر سے کام لیتے تھے. بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز خرچ کر کے اتنی بڑی تجربہ گاہ بنائی گئی. سب اطلاع ہوگی, بچوں کو اطلاع ہوگی. بگ بینگ تھیوری کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, ریسرچ کرنے کے لیے بنائی گئی, اور پوری دنیا سے منتخب سائنسداں اس میں شریک ہوئے, اس ٹیم میں. اور کچھ دنوں قبل معلوم ہو گیا کہ انرجی سے مادہ وجود میں آ گیا. اعلان ہوا, ویب سائٹ پہ بات آئی, ڈسکشن شروع ہوئے, اور اس کے بعد باقاعدہ یہ بات آئی کہ خاموش رہیے گا, اس پہ بات زیادہ نہ کیجیے, اس لیے کہ اس سے خدا پرستوں کو تقویت ملے گی. وہ کہیں گے دیکھیے قوت سے مادہ وجود میں آیا نا, یہی تو ہم کہتے ہیں کہ خدا قوت ہے, وہ جو چاہے وجود عطا کر. جوانوں, عزیزوں, دنیا کا یہ تضاد دیکھو. میں کیا عرض کر رہا تھا ایک روز قبل؟ تکبر کہتے اسے ہیں کہ حق کو باطل کہا جائے اور باطل کو حق. یہ تکبر ہے. اور متکبر کبھی اپنے کو مانتا بھی نہیں کہ میں متکبر ہوں. جب کہیے آپ تکبر کہتے ہیں, کہتے ہیں میں تکبر نہیں کرتا ہوں, وہ تکبر کرتا ہے. برائی کی پہچان یہی ہے کہ برائی میں مبتلا بھی اپنے کو اس سے بری قرار دینے کی کوشش کرتا ہے. اس سے بڑا کیا تکبر ہوگا, اور اس سے بڑی کیا خیانت ہوگی کہ 21ویں صدی میں, اس روشنی کی صدی میں, اس علم کی صدی میں, اس انفارمیشن کی صدی میں, اس انٹرنیٹ کی صدی میں, جہاں کوئی چیز چھپائے نہیں چھپ سکتی, اپنی ریسرچ خود چھپا رہے ہیں. اپنی ریسرچ خود چھپا رہے ہیں کہ اب تک تو ہم خدا کا انکار کرتے رہے, اب کیسے اقرار کر لیں. بس ایک آن آڑے آ رہی ہے, خودی کچ کو لہی. ارے ہم اب تک کہتے رہے کہ ہم فزسسٹ ہیں, ہم جو ہیں فزکس کی دنیا میں, خدا ہمیں ڈسکور نہیں ہوتا. اب کیسے کہیں کہ ہاں خدا ہے یا خدا کا امکان ہے. توجہ فرما رہے ہیں. میں بس اس سے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں, چونکہ بس آج اور پھر آخری کل گفتگو ہے, اسے زیادہ گزارش نہیں کر سکتا. میں تو جسے کہیے بحث نہیں کرتا ہوں, بحث کرنے کے لیے شوشے چھوڑ دیتا ہوں, سوالات کھڑے کر دیتا ہوں, ہے کہ نہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ ریسرچ کے پوائنٹس, ٹپس. جائیے ڈھونڈیے, خود کوشش کیجئے, مطالعہ کیجئے. سوالات ہم نے کھڑے کر دیے آپ کے سامنے, دیکھیے, ریسرچ کیجئے. امپیریل کالج لندن کی ویب سائٹ پہ جائیے, دیکھیے کہ وہ اس ریسرچ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. انرجی میٹر میں کنورٹ ہوئی یا نہیں. ساؤنڈ ایک انرجی ہے, میں مثال دے رہا ہوں ابھی. ساؤنڈ ایک انرجی ہے,
ہم جب کچھ بولتے ہیں تو یہ انرجی ہے. کاف اور نون ایک دو حرف ہیں, دو آوازیں ہیں. کن کن یہ کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کن, کاف اور نون ایک ساؤنڈ ہے, ایک انرجی ہے. کن کہنے کے نتیجے میں کچھ بن سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ایک جگہ کہیں یہ ثابت ہو گیا کہ انرجی میٹر میں کنورٹ ہو سکتی ہے تو کن کہنے سے کچھ تو بن ہی سکتا ہوگا. یہ ابھی صرف تقریب ذہن کے لیے ہے, یہ صرف بچوں کے سمجھانے کے لیے. اور کیا, وہ کن جو حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وہ ساؤنڈ انرجی تھوڑی ہے. ہاں مشکل یہ ہے. وہ کاف اور نون یہ دو اصوات تھوڑی ہیں, اور ہمارے یہاں علماء بہتر سمجھ سکتے ہیں. یہ تو تقریب ذہن کے لیے ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ قوی ذات, وہ عین قوت, وہ عین قدرت, وہ عین علم, وہ عین حیات, وہ قوی ارادہ رکھنے والا, وہ عزیز و علیم و قیوم و قادر و قدیر, جب کچھ چاہتا ہے, کچھ چاہتا ہے, اذا ارادہ, جب کچھ ارادہ فرماتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ کن کہتا ہے, فیکون, وہ چیز ہو جاتی ہے. خدا کی قسم قرآن مجید کے غرر آیات میں سے ہے یہ آیت. یہ ترکیب میری نہیں ہے. غرر آیات یہ ترکیب علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کی ہے رحمت اللہ علیہ, رضوان اللہ تعالی علیہ. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں قرآن مجید کی بعض وہ آیتیں ہیں کہ جن میں شان اعجاز کی تابکاری بے انتہا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ ذات وہ ہے کہ جب وہ چاہتی ہے کچھ تو بس وہ چاہتی ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ یقول لہو کن یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے ہے نا, کیونکہ یقول قول کہنا, اس کے لیے حلق چاہیے, زبان چاہیے, ہونٹ چاہیے, دانت چاہیے, جبڑیں چاہیے, تالو چاہیے, یہ کیویٹی چاہیے جہاں ساؤنڈ بن سکے, وہ لب چاہیے جو ادا کر سکے. اور اللہ جسم ہی نہیں رکھتا, اللہ جسم نہیں رکھتا, زبان نہیں رکھتا, دانت نہیں رکھتا, ہونٹ نہیں رکھتا. وہ مجسمہ الگ ہوں گے, کرامیہ الگ ہوں گے. ہم بہرحال یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے, مکان و مکانیات سے منزہ ہے, جہت سے منزہ ہے. تو یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہی گئی بات کہ جب وہ کچھ چاہتا ہے کہ ہو جائے تو وہ کہتا ہے کن, اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ جب وہ چاہتا ہے کہ کچھ ہو جائے تو بس وہ چاہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے. وہ چاہتا ہے اور ہو جاتی ہے. اس کے چاہنے سے کسی چیز کے ہو جانے کو سمجھانے کے لیے اس نے کسی کو اپنی زبان بنایا, کسی کو اپنا ہاتھ بنایا, کسی کو اپنا مظہر بنایا, کسی کو اپنا نمائندہ بنایا. کہا محمد تم کہو اور ہو جائے, علی تم کہو اور ہو جائے, زہرا تم کہو اور ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد.
یہ بس بچوں پر اپنا تھوڑا سا رنگ جمانے کے لیے میں نے کل کہا تھا یا پرسوں کہ جب میں 5ویں 6ٹھی کا اسٹوڈنٹ تھا تو ساری دنیا کے کیپٹلز، ہر کنٹری کا کیپٹل اور پریسیڈنٹ اور سب مجھے یاد رہتا تھا. آج بھی ایک بات کہہ رہا ہوں، یوں ہی نہیں کہا تھا، سچ میں ایسی تھی کیفیت. آج بھی کہ جب میں پیور سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے بہت سی چیزیں یاد رہتی تھیں اور یاد کر لیتا تھا. اور اب وہ کیفیت نہیں ہے، ارادتاً بھی نہیں ہے، کچھ بے پرواہی سی ہے سائنس کی طرف سے. کیوں؟ اب آپ نہ بے پرواہ ہو جائیے گا. ہاں، یہ تھوڑی ہے کہ جو خرابی مجھ میں ہے وہ آپ میں بھی پیدا ہو جائے. مگر میں اپنی بے پرواہی کی ایک وجہ بتا دوں. میں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ ہزاروں برس یا سینکڑوں برس یا کم سے کم دسیوں برس تجربے میں لگاتے ہیں اور بلینس اینڈ بلینس اینڈ بلینس آف ڈالرز خرچ کرتے ہیں اور پوری دنیا کی ٹیم لگاتے ہیں تو جا کے ایک تجربہ کامیاب ہوتا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے انرجی سے میٹر وجود میں آتا ہے. ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے تجربہ دکھانے والے افراد رکھے ہیں کہ وہ مٹی اٹھا کے کہتے ہیں سونا ہو جا، وہ سونا ہو جا. ہم دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے، زرد چہرے کے ساتھ کوئی وضو کر رہا ہے اور اس کے وضو کے ہاتھوں سے، وضو کے پانی سے جو قطرے گر رہے ہیں، کوئی ہیرا بن رہا ہے، کوئی یاقوت بن رہا ہے، کوئی موتی بن رہا ہے. آپ تجربہ کرتے رہیے، ہم بے پرواہ ہو کے خدا کا کلمہ پڑھتے رہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں آل محمد کو کلمہ پڑھتے ہیں خدا کا، لا الہ الا اللہ. آپ بلینس اینڈ بلینس اینڈ بلینس آف ڈالرز خرچ کر کے دسیوں برس لگا کر انرجی کو میٹر میں تبدیل ہونے کا تجربہ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں مریم کی آغوش میں عیسیٰ کیسے آ گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آغوش میں آنے والا نیا بچہ گفتگو کیسے کرنے لگا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جو آغوش میں گفتگو کر رہا تھا، آغوش مادر میں، یہ بڑا ہو کے اس نے نابینا کو بینا بنا دیا، بیمار کو شفا عطا کر دی، مردے کو زندہ کر دیا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تمامیت نعمت. سنیں، آج بعض حضرات جو مسیحی مذہب پر ہیں اور بلا سبب، بلا تحقیق، بلا عذر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو قبول نہیں کرتے، منکر ہیں، قرآن کی صداقت کے منکر ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. وہ سنیں، وہ سوال کرتے ہیں کبھی کبھی کہ بشریت پر اللہ کی نعمت کے طور پر حضرت عیسیٰ آئے تھے، مسیح آئے تھے، اب ان کے بعد محمد کیا نئی چیز لائے. بس ایک جملہ اگر سمجھ سکو تو سمجھو، عیسیٰ نعمت لائے تھے، محمد تمام نعمت لے کر آئے تھے.
لمحے میں اس کو ہٹایا گیا. اپنے بے عیب آنگن میں بیٹھی تھی میں, اس کو آواز دے کر بلایا گیا. وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی, میری خاطر جو پردہ بنایا گیا. اس کو عیسیٰ ملا, مجھ کو حیدر ملا. میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا, اس کو عیسیٰ ملا, مجھ کو حیدر ملا. میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا. وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے ثمر, اس کا بیٹا بھی وہ ثمر کھاتا رہا. میں تو 3 دن اللہ کی مہمان تھی, میرا کھانا بھی جنت سے آتا رہا. عیسیٰ علیہ السلام نعمت ہیں اور نعمت لے کر آئے, اس میں کوئی شک نہیں. مصطفیٰ تمام نعمت ہیں. مصطفیٰ تمام نعمت ہے. عیسیٰ نعمت ہے, مصطفیٰ تمام نعمت ہیں. عیسیٰ بھی دین لے کر آئے تھے, مگر مصطفیٰ کمال دین لے کر آئے تھے. عیسیٰ بھی توحید لے کر آئے تھے, مگر مصطفیٰ وہ کمال توحید لے کر آئے تھے کہ جس کے بعد اب توحید کو کسی شرک کا خطرہ باقی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام بِإِذْنِ پروردگار مردوں کو قم کہہ کر زندہ کرتے تھے, اور وہ تمام نعمت جو مصطفیٰ لے کر آئے تھے, اسے تو ہم نے دیکھا ہے مردوں کو اپنی ٹھوکروں سے زندہ کرتے ہیں. یہ تمام بحثیں, یہ تمام تذکرے سنتے رہنے چاہیے, پڑھتے رہنا چاہیے, تحقیق کرتے رہنا چاہیے, صحیح تاریخ کی جستجو کرنی چاہیے, صحیح تفسیر کی جستجو کرنی چاہیے, صحیح تاویل کی جستجو کرنی چاہیے. جب ہم اس کائنات کے تغیر پہ نظر ڈالتے ہیں, اس کے حدوث پہ نظر ڈالتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ حادث ہے, کائنات کی ہر شے حادث ہے اور متغیر ہے, ہماری ذات حادث ہے اور متغیر ہے, تو صرف اگر اپنی ذات ہی پر نظر مرکوز کر لیں تب بھی ہمیں خالق کا تصور حاصل ہو جاتا ہے, بلکہ تصدیق کرنے پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں, اور خالق کی جستجو اور خالق سے لقاء کی جستجو تڑپ بڑھ جاتی ہے. یہ تڑپ بڑھ جاتی ہے, اور یہ تمام مفاہیم ایک چھوٹے سے جملے میں رسول خاتم کا وہ شاگرد بتا دیتا ہے جس پر رسول کو بھی ناز رہا. وہ مشہور جملہ جو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں اور دہراتے رہتے ہیں, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے نفس کو پہچان لے, جو اپنے نفس کو پہچان لے, گویا اس نے رب کو پہچان لیا. یہ فقرہ سب کو یاد ہوگا, بہت کوٹ ہوتا ہے. اس فقرے کی, صرف اس فقرے کی تفسیر من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. میں اپنے طالب علمی کے زمانے کا ایک تجربہ ذکر کرنے پہ مجبور ہوں. قم میں جب پڑھ رہا تھا اور حضرت علامہ آیت اللہ حسن زادہ آمولی کے محضر میں بھی حاضر ہوتا رہتا تھا, تو میں نے ایک مرتبہ اس کی تشریح لکھنا شروع کی اپنے طور پر, اور 12 طریقے سے میں نے شرح لکھی. 12 بالکل الگ الگ تقریریں, 12 استدلال. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, 12 مختلف طریقوں سے. اور ایک دن پھر وہ چیز پیدا ہوئی
جو وسوسے کا نتیجہ ہوتی ہے کہ کیا کہنا میرا. سبحان اللہ. میں نے اس چھوٹے سے جملے کی 12 طریقے سے تشریحیں لکھ لی. سوچا ہی تھا میں نے, صرف دل میں سوچا تھا. اس دن جو درس میں گیا آغا کے, مسجد فاطمیہ سے نکل کے پھر ان کے ساتھ ساتھ دامن تھامے ہوئے ان کے گھر تک پہنچا, گھر کے اندر داخل ہوا, بیٹھ گیا. کچھ کہا نہیں تھا میں نے. پروردگار ایسے علماء ربانی کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس وقت تو خیر وہ بیمار ہیں, پروردگار انہیں صحت کاملہ اور عافیت عطا فرمائے. کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی. درس سے آیا ان کے سامنے, ان کے ساتھ ساتھ بیٹھ گیا, مسکرائے اور کہا کہ اب وہ تو محاورے ہی میں ہے کہ وہ بزرگ بھی چھوٹے کو کہتے ہیں تو آغائے کہتے ہی ہیں, آغائے غروی. یہ جو فقرہ ہے نا مولا کا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, میں نے اس کی 90 سے زیادہ شرحیں لکھی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. طالب علموں کے لیے یہ تجربے ذکر کرنے سے تعلق رکھتے ہیں نا, ذکر کرنے سے تعلق رکھتے ہیں. بزم میں علماء ہیں, دانشور حضرات ہیں. ہمارے اس ملک کے ایجوکیشن منسٹر جو رہ چکے ہیں جناب بجرانی صاحب, وہ بھی تشریف فرمائیں. پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے اور اس ملک کے عوام کو ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. چیف جسٹس صاحب تشریف فرمائیں اور بہت سے دانشور اور علماء اور ادبا اور شعراء تشریف فرما ہیں. یہ تجربہ کوئی معمولی تجربہ ہے. یہ تجربہ ایک شاگرد دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہے کہ میں نے اس جملے کی 12 شرحیں لکھ ڈالی. استاد سے کچھ کہا نہیں. میں اپنے کو کیسے جھٹلاؤں, اپنے تجربے کو کیسے جھٹلاؤں, میرے ساتھ جو بیتی ہے میں کیسے بھول جاؤں. خوش ہو رہا ہے طالب علم کہ میں نے 12 شرحیں لکھی اور استاد سے کہے بغیر استاد نے کہا کہ میاں میں نے 90 سے زیادہ شرحیں لکھی. یہاں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار کی طرف سے کچھ ایسا نظام ضرور ہے کہ میرے دل کی بات وہ سمجھ گئے اور انہوں نے میرے عجب کو, میرے غرور کو, میرے اندر پیدا ہونے والے تکبر کو تربیت کے انداز میں ایسی شفقت سے علاج کر دیا کہ مجھے جو ایک احساس برتری لاحق ہو رہا تھا اپنے ساتھیوں پر کہ کیا کہنا میرا, سبحانی ما اعظم شانی, کیا کہنا میرا, میں نے تو ایک چھوٹے سے جملے کی 12 شرحیں لکھ دی. وہ عجب, وہ خود پسندی, وہ تکبر, وہ غرور, وہ زائل ہو گیا. توجہ فرما رہے ہیں آپ. جب ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک اہل تقوی, ایک اہل معرفت, ایک عارف, ایک عالم, ایک مربی بغیر کہے ہوئے دل کی حالت سمجھ لیتا ہے اور علاج کر دیتا ہے, تو جس مکتب میں یہ تربیت پا کر اس منزل پہ پہنچا ہے اس محمد کی کیا شان ہوگی. اس کی کیا شان ہوگی کہ جو شہر علم ہے, اس کی شان کیا ہوگی جو نفس رسول ہے اور باب مدینۃ العلم ہے. اب اگر وہاں ہمیں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ رسول پاک کے پاس یا امام کے پاس یا ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے امام صادق علیہ السلام کے پاس, امام باقر علیہ السلام کے پاس سوال کرنے والے آتے ہیں تو کبھی کبھی یہ شان بھی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں سوال تم بتاؤ گے یا میں تمہیں سوال بھی بتاؤں, جواب بھی بتاؤں.
تم سوال کرو گے یا دل میں جو سوال لے کر آئے ہو وہ سوال بھی بتاؤں اور جواب بھی بتاؤں؟ اور یہ ایک دو واقعے نہیں ہیں، کتنے واقعے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ دل میں سوال ہو تو آپ کہیں گے کہ صاحب سامنے یہ ہے، ہم نے بھی ڈسکور کر لیا ہے کہ سامنے جو ہے اگر کوئی بیٹھا ہو تو وہ ایک چیز ہوتی ہے ٹیلی پیتھی، آپ سوچ رہے ہیں اور ہم سمجھ لیتے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں اور آپ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ خواب کوئی دیکھے، اور انہیں علم ہوتا ہے۔ مثلا بس مثال عرض کر رہا ہوں، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام مدینے سے خراسان تشریف لے جا رہے ہیں، مرو تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک مقام پہ قیام فرماتے ہیں، وہاں پر ایک شخص پہلے سے ایک شخص نے خواب دیکھا تھا کہ یہاں پر اس مسجد میں تشریف فرمائیں، معصوم تشریف فرمائیں، خواب ہی میں وہ ایک مٹھی خرما دے دیتے ہیں، اور یہ خواب میں گنتے ہیں خرما، تو اس کی ایک تعداد سامنے آتی ہے، یہ خواب یاد رکھتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، اب وہاں ایک اور معصوم آتا ہے، اسی مسجد میں فروکش ہوتا ہے، معصوم کے سامنے خرما رکھا ہوا ہے، یہ تشریف لے جاتے ہیں عرض ادب کے لیے، معصوم مٹھی میں خرما اٹھاتے ہیں، دے دیتے ہیں، یہ فوراً گنتے ہیں، دیکھتے ہیں وہی تعداد، کہتے ہیں فرزند رسول اور عطا کیجئے، کہ اگر خواب میں زیادہ عطا کیا گیا ہوتا تو ہم بھی عطا کر دیتے۔ دل کی باتیں معلوم ہیں، خواب کی باتیں معلوم ہیں، خیال کی باتیں معلوم ہیں، کیسا علمی احاطہ ہے۔ تو جب اللہ کے بندوں کے علمی احاطے کی یہ کیفیت ہے تو اس اللہ کے لطیف ہونے اور خبیر ہونے اور سمیع ہونے اور بصیر ہونے اور علیم ہونے کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہ بحثیں عقیدے اور عقیدت کی بنا پر نہیں ہیں، یہ بحثیں حقیقت وجود کو جاننے کے لیے ضروری ہیں، یہ بحثیں علمی ضرورت ہے انسان کی۔ خدا کی جستجو، ذات کی بحث، صفات کی بحث، صفات ثبوتیہ کی بحث، صفات سلبیہ کی بحث۔ اب آپ لوگوں کو صرف میں اشارہ کر رہا ہوں، خود نقطے پیدا کیجئے گا، جا کے خود نقطے پیدا کیجئے گا، اور تنہائی میں بالیدہ ہوگی طبیعت، واہ واہ کیجئے گا، خود کو داد دیجئے گا۔ کیسے پیدا کیجئے گا نقطے؟ ہوم ورک لے کے جائیے، جا کے ڈکشنری میں دیکھیے گا سنتن کے معنی کیا ہیں، نوم کے معنی کیا ہیں، لغوی معنی کیا ہیں، سنتن اور نوم میں ماہیت میں کیا فرق ہے، حقیقت میں کیا فرق ہے، کیوں اس جملے میں دونوں چیزیں جمع کی گئیں، لا تأخذہ سنتن ولا نوم کیوں کہا گیا؟ اور یہ ایک عام تعبیر ہے جو سب سمجھ سکتے ہیں، اس سے علمی مطالب کتنے مستنبط ہو سکتے ہیں۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس ایک فقرے سے تمام صفات سلبیہ کی بحث جڑی ہوئی ہے۔ گویا اس جامع متن میں، جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، اس میں صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ اور صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کی ساری بحثیں سمٹ آئی ہیں۔ اسے خود جا کر مطالعہ کر کے، جستجو کر کے اور نتائج حاصل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ صفات سلبیہ کی بحث اتنی اہم ہے کہ بعض علماء نے
تمام صفات ثبوتیہ کو بھی صفات سلبیہ کے انداز میں پیش کیا ہے. جو علم کلام پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، میں بس اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اور دیکھیے کہ کیسے کیسے نظریے وجود میں آئے اور حقیقت میں کیا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. آخر پھر عرض کروں بالکل مکتبی انداز سے، وہی جیسے سمجھیے کہ دنیات دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے. اس لیے بھی دنیات ہم لوگوں کو دہرانا پڑتی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا، یقین ہوتا تھا کہ جو مجمع میں آئے ہوئے ہیں انہیں بچپن میں ماں نے، باپ نے، دادی نے، نانی نے اللہ ایک اور پنجتن 5 اور امام 12 اور معصوم 14 اور توحید کے معنی یہ ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس دنیا میں 2 خدا نہیں ہیں، اگر 2 خدا ہوتے تو آپس میں ٹکرا جاتے. دلیل تمانع یہ سب بچپن میں سکھا دیتے تھے، پڑھا دیتے تھے. تو صفات ثبوتیہ یاد کرا دیتے تھے خاندان کے بزرگ، صفات سلبیہ یاد کرا دیتے تھے. اب تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہاں انگریزی کی باتیں سکھا دی جاتی ہیں اور کارٹون کی زبان میں ٹیلی ویژن کے آغوش میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے. تو اب مجبور ہیں نا ہم کہ ہم ممبر سے کم صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ دہراتے رہیں. تو یہ ہماری مجبوری بھی ہے، ایک احساس مسئولیت بھی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ابتدائی سطح سے لے کے انتہائی سطح تک ذہن کو پہنچانے کے لیے یہ بحثوں کی طرف اشارہ بھی ضروری ہے کہ جو صفات ثبوتیاں ہیں، جب ہم نے یہ نتیجہ حاصل کر لیا کہ ہر چیز نہیں تھی اور پھر ہو گئی، اور یہ جو ہو گئی ہے یہ رہے گی نہیں، یوں ہی یہ ختم بھی ہو جائے گی، تو یہ سوال لازمی ہے کہ نہیں تھی تو آئی کہاں سے، اور یہ جو ہے یہ چلی جائے گی تو جائے گی کہاں. یہ 2 سوال کیا سائنٹیفک نہیں ہیں؟ اور ان دونوں سوالوں کے جتنے پاسبل آنسرز ہیں ان سب پر غور کرنا طالب علم کا فریضہ ہے. کہاں سے آئی ہیں؟ آخر وہ مبدا، وہ سرچشمہ، وہ مصدر، وہ کیا ہو سکتا ہے جہاں سے یہ سب چیزیں چلی آ رہی ہیں، اور وہ کون سی منزل ہو سکتی ہے جہاں یہ سب چیزیں چلی جائیں گی. تو اس منزل کی شناخت، اس مبدا کی شناخت، اس کی پراپرٹیز، اس کی کیریکٹرسٹکس، اس کے ایٹریبیوٹ، یہ مسلسل ہمارے سامنے سوالات کی شکل میں آتے رہتے ہیں. وہ کیا چیز ہوگی جس نے ہمالیہ بنا دیا؟ وہ کیا چیز ہوگی جس نے سمندر بنا دیے؟ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جہاں ہمالیہ بھی جا کے غائب ہو جائے، سمندر بھی غائب ہو جائے؟ اچھا، کیا سائنسداں ان سوالات پہ غور نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بلیک ہول کی تھیوری کہاں سے آ گئی؟ یہ بگ بینگ کی تھیوری کہاں سے آ گئی؟ سب ہے نا. آپ اپنے انداز سے سوچ رہے ہیں، ہم اپنے انداز سے سوچ رہے ہیں. ہم آپ کی باتوں پہ غور کریں، آپ ہماری باتوں پہ بھی غور کیجئے. یہ غور کرنے کے بعد دیکھیے دل مطمئن کس کی بات پر ہوتا ہے. اطمینان قلب کس بات سے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن نے تو کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھو اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اس پر بھی تجربہ کر کے دیکھیے. ذکر خدا کر کے تو دیکھیے آپ مطمئن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. ذکر خدا کیجئے اور صفات خدا کی جستجو کیجئے. بہرحال بحث لمبی ہے اور جس قدر چاہ رہا ہوں کہ وہ منتقل کر سکوں، لیکن اصطلاحیں بیچ میں آ جاتی ہیں. یہ جو
7 صفتیں ثبوتیہ اور 7 صفتیں سلبیہ بیان ہوئی ہیں کتابوں میں علم کلام کی. ان میں یہ بحث ہے کہ کون سی صفتیں کیا رشتہ رکھتی ہیں ذات حق سے. آیا یہ عین ذات ہیں یا زائد بر ذات ہیں؟ یہ عین ذات اور زائد بر ذات کی بحث کیا ہے؟ مثلا یہاں جتنے حضرات ہیں علماء ہیں، دانشور ہیں، میں عرض کر چکا، یہ جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی دانشور ہیں، جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، یہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے تھے تو سائنٹسٹ پیدا ہوئے تھے، عالم ہی پیدا ہوئے تھے، دانشور پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، کوئی نہیں، سب جاہل پیدا ہوئے تھے. بعد میں انہوں نے علم حاصل کیا تو ذات تھی، علم نہیں تھا. پھر وہ علم اس ذات میں پیدا ہو گیا، آ گیا، ذات علم سے متصف ہو گئی، ذات صفت علم سے متصف ہو گئی. اچھا، اب بعض لوگ پڑھ لکھ تو لیتے ہیں مگر ان میں بردباری اور تحمل اور قوت برداشت نہیں پیدا ہو پاتی، تو معلوم ہوا کہ علم کی صفت تو ہے لیکن حلم کی صفت نہیں ہے. اس کے مقابلے میں بعض حضرات وہ ہوتے ہیں کہ جن میں بردباری اور حلم کی صفت بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو معلوم ہوا کہ دو صفتیں الگ الگ ہیں بالکل ہمارے لیے. یہ ضروری نہیں کہ جہاں علم آ جائے وہاں حلم بھی آ ہی جائے، ہے نا؟ تو علم الگ ایک صفت ہے، حلم الگ ایک صفت ہے. جب بعض حضرات علم حاصل کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں بات اچھی طرح، ان سے کہیے اب سمجھائیے، سمجھا نہیں سکتے. یہ یونیورسٹیز میں جو ایجوکیشن فیکلٹیز ہوتی ہیں، یہ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ ہر سبجیکٹ میں اس سبجیکٹ کو پڑھانے والوں کی ٹریننگ اور تربیت کا اہتمام کریں. وہ آپ نے انگریزی پڑھ لی، لینگویج پڑھ لی آپ نے، شیکسپیئر کو گھول کے پی لیا آپ نے، اب اپنے اسٹوڈنٹس کو گھول کے پلائیں گے کیسے؟ ہے نا؟ سائنس پڑھ لی آپ نے، پڑھائیں گے کیسے؟ میتھمیٹکس پڑھ لی آپ نے، پڑھائیں گے کیسے؟ سوشل سائنسز اور پیور سائنسز، تمام ہر سبجیکٹ سے متعلق یہ کہ پڑھ لیا آپ نے، پڑھائیں گے کیسے؟ تو معلوم ہے علم ہی سے متعلق بات. مگر ایک صفت ہے علم کا حاصل کرنا اور ایک صفت ہے علم کا عطا کرنا. تو ایک صفت پائی جاتی ہے لیکن دوسری صفت نہیں پائی جاتی، تو اس کی تربیت کی جاتی ہے. تو ہماری ذات میں کچھ صفت نہیں تھی، کوئی صفت نہیں تھی، پھر ایک ایک کر کے ایک ایک صفت پیدا ہوئی، اور جیسے پیدا ہوتی ہے ویسے ہی ایک ایک کر کے پھر ماشاءاللہ رخصت بھی ہو جاتی ہے. دلیل کیا ہے رخصت ہونے کی؟ علمی دلیل جو کچھ بھی ہو. جو لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں ان سے پوچھیے آپ ریٹائر کیوں کیے گئے؟ یہ تنخواہ آپ کو مل رہی تھی، روزی روٹی سے جڑے ہوئے تھے آپ، اب کیا ہوا؟ تو کہیں گے صاحب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بوڑھا ہوتا ہے جب انسان تو اس کی قوتیں زائل ہونے لگتی ہیں. یہ ایک نظام ہے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. ذات تھی، کوئی صفت نہیں تھی، اس کے بعد علم آیا اور پھر دھیرے دھیرے سہو و نسیان طاری ہونے لگا، بھولنے لگے. پہلے قوت برداشت تھی اور جیسے جیسے بڑھاپا آنے لگا تو چڑچڑا مزاج ہو گیا، ذرا ذرا سی بات پہ غصہ آنے لگا، ممبر پہ بھی اور زیر ممبر بھی. اب برداشت نہیں رہ گئی. اسی طرح اور بہت سی صفتیں انسان میں نہیں تھیں اور پھر پیدا ہوئیں اور پھر نہیں رہیں. تو کیا وہ ذات، وہ حقیقت، وہ شے جو اس پوری کائنات سے متعلق علت العلل اور کاز آف دی کازز کی حیثیت رکھتی ہے، کوئی شے تو ہوگی، اس کے اوصاف کیا ہیں؟ اس میں اوصاف ذاتی ہیں یا وہ بھی کہیں سے آئے؟ اب یہاں پر علم کلام کی کتابیں دیکھیے گا، بعض حضرات کہتے ہیں قدماء ثمانیہ کے قائل ہیں، یعنی 8 قدیم چیزیں ہیں، ایک نہیں 8 قدیم چیزیں ہیں. اور اس عقیدے کو اشاعرہ کی بنیادی کتابوں میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ 8 قدیم چیزیں ہیں. ایک تو ذات ہے اور
7 صفتیں ہیں، اور وہ صفتیں ذات کے ساتھ متصف ہیں، ذات ان صفتوں کے ساتھ متصف ہے، تو 8 قدیم چیزیں ہیں۔ ہم تو لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، ایک ہی قدیم ذات کے قائل ہیں۔ اب جو لوگ، ایک اور مکتب ہے اس کے مقابلے میں، بس فہرست سنا رہا ہوں آپ کو، وہ مکتب کیا کہتا ہے کہ نہیں ایک ذات قدیم ہے اور وہ تھی، اور اپنی ہی طرح قیاس کرتے ہیں کہ پہلے ذات تھی مگر اس میں حیات نہیں تھی، ذات تھی علم نہیں تھا، ذات تھی قدرت نہیں تھی، بعد میں اس ذات میں یہ صفتیں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ کرامیہ کی یہ تھیوری ہے۔ جو لوگ صفت کو عین ذات مانتے ہیں وہاں بھی اختلافات ہیں، ایک ہی مکتب نہیں ہے، یعنی ذات اور صفت کا رشتہ عجیب و غریب انداز سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ علامہ صدوق، شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ اللہ عالم ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ انہو سبحانہ وتعالی لیس بجاہل، وہ عالم ہے، اس کے معنی ہے کہ وہ جاہل نہیں ہے، یعنی عالم ہے یہ ہوگی صفت ثبوتیہ، کہتے ہیں اس کی حقیقت یہ کہ وہ جاہل نہیں ہے، یعنی اصل میں صفت سلبیہ کی بات آ جاتی ہے۔ اللہ قادر ہے، یعنی اس کے معنی ہے کہ انہو لیس بعاجز، عاجز نہ ہونا، عاجز نہیں ہے، تو عاجز نہ ہونا ایک سلبی بیان ہے نا۔ آپ نے دیکھا کہ صفات سلبیہ کی بحث کہاں تک پہنچی۔ اچھا، ظاہر ہے کہ ہم اس سے متفق نہیں ہیں اور بہت سے حضرات اس سے متفق نہیں ہیں، لیکن ایک مکتب فکریہ بھی ہے۔ ایک بات انہوں نے بھی یہ کہی کہ صفات ثبوتیہ یعنی اللہ حی ہے، انہو حی یعنی انہو لیس بمیت، وہ حی ہے یعنی میت نہیں ہے۔ تو اب عجیب و غریب فہرست تیار ہوگی صفات سلبیہ کی، لیس بمیت، لیس بجاہل، لیس بعاجز وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت جو صفات سلبیہ کی فہرست عام زیادہ مشہور ہے، متفق علیہ کچھ نہیں ہے، زیادہ مشہور ہے، وہ یہ فہرست شروع ہوتی ہے کہ وہ جسم نہیں رکھتا، اس کی ذات میں ترکیب نہیں ہے، مرکب نہیں ہے، وہ مکان نہیں رکھتا، وہ حلول نہیں کرتا، وہ کسی شے سے متحد نہیں ہوتا، وہ محل حوادث نہیں ہے، وہ مرئی نہیں ہے، وہ دکھائی نہیں دے سکتا اس چشم سر سے، آنکھوں سے دکھائی، اس آنکھ سے دکھائی نہیں دے سکتا۔ یہ ایک فہرست ہے، اس میں سے ہر صفت پر بحث ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ 9 تقریروں میں یہ سب بحثیں سمٹ آئیں؟ میں تو کند ذہن طالب علم ہوں، کبھی کبھی ایک لفظ پہ اٹکا رہ جاتا ہوں، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں کسی نتیجے تک اور کسی بحث کو اس کی حرف آخر تک نہیں پہنچا سکتا اور نہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں تو صرف چاہتا ہوں کہ طبیعتیں ایسی زرخیز ہو جائیں، جستجو ایسی بیدار ہو جائے، ایسی چوٹ لگے آپ کے دل پر۔ گیا تھا میں ان کی مجلس میں، انہوں نے ایسی بات کہی کہ سمجھ میں نہیں آئی۔ کیسے نہیں سمجھ میں آئے گی؟ کیسے نہیں سمجھ میں آئے گی؟ تو آپ جستجو بیدار رکھیں، تحقیق فرمائیں۔ اب ظاہر فہرست میں نے بیان کر دی اور وقت تمام ہو گیا، لیکن ہر صفت سے متعلق بحث موجود ہے اور ہر بحث کے دلائل موجود ہیں۔ وہ باتیں، اب ایک بات عرض کر دوں، آج ایک بات بحیثیت مسلمان پہلے ذہن میں رکھ لیجئے، پھر ساری جستجو کو جاری رکھیے تو انشاءاللہ کوئی ضرر اور نقصان نہیں ہوگا۔ ایمان اس بات پہ رکھیے کہ پروردگار کی ان تمام صفتوں کو میں صفت ذات مانتا ہوں جس نے خود اس بیان کی ہیں کہ وہ صفتیں اس کی ذات میں ہیں۔ میں ہر اس چیز سے اس کی ذات کو منزہ مانتا ہوں جن جن چیزوں سے اس نے خود اپنے آپ کو منزہ قرار دیا ہے۔ خلاصہ، جو چیز پروردگار کہے یہ صفت مجھ میں ہے، کہیے یہ صفت حق میں ہے۔ جو وہ فرما دے کہ یہ صفت مجھ میں نہیں ہے، آپ اس صفت کے متعلق
ہرگز کسی کی بات نہ مانے کہ یہ صفت اس میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اوصاف کی بحث قرآن مجید میں بہت تفصیل سے فرمائی ہے۔ صرف بعض آیتیں ایسی ہیں جو کسی حد تک عام ذہنوں کے لیے مشکل ہیں، لیکن وہ بھی ان مشکلوں کو حل کرنے کے لیے بھی حق نے مشکل کشا پیدا کیے ہیں۔ ہیں مشکل آیتیں ہیں، لیکن ان مشکلوں کو حل کرنے کے لیے مشکل کشا بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ اب یہیں پر بعض حضرات بگڑ جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، دیکھیے شرک کرنے لگے اور بدعت کرنے لگے اور مشکل کشا کی باتیں کرنے لگے۔ مگر آپ نہیں کہتے کہ جس اللہ نے بیماری دی ہے اسی نے شفا بھی دی ہے؟ جو بیماری دیتا ہے وہی دوائیں بھی اس نے خلق کی ہیں، دوائیں اللہ نے خلق کی ہیں نا، تو ایسے ہی مشکل باتیں بھی اس نے نازل فرمائی ہیں، اور ان مشکل کو حل کرنے والی ہستیاں بھی اس نے۔ وہی پرانی بات، میں دست ادب جوڑ کے اپنا ایک پرانا جملہ آپ کو دہرا دوں، اسے اگر آپ بھول گئے ہوں تو یاد کر لیجئے گا۔ جو لوگ وسیلے کے منکر ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی وسیلے کے طور پر اپنے اور اللہ کے درمیان نہیں رکھنا چاہتے، ان سے سوال یہ کہ اللہ قادر مطلق ہے نا، اللہ قادر مطلق ہے، اس نے کیوں نہیں ہر انسان کے اوپر ایک کتاب نازل کر دی؟ مسلمانوں سے یہ سوال ہے، ہر ایک کے اوپر ایک کتاب نازل ہو جاتی ہے، اور اگر صرف کتاب کافی ہے تو ہر ایک پر نازل نہ کرتا، خانہ کعبہ کی چھت ہی پر ایک روشنی ہوتی، بے پناہ روشنی زمین سے آسمان تک، حضرت جبرائیل نازل ہوتے ایک بڑے سے نورانی رحل پر، ایک نورانی کتاب، اور کعبے کی چھت پہ رکھ کے اعلان کرتے، انسانوں تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے کتاب نازل کی ہے، میں یہ کتاب تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب تم سب آ کر اس کا مطالعہ کرنا، اور یہ اعلان کر کے چلے جاتے۔ تو کیا ہو جاتا؟ یہ ممکن تھا کہ نہیں؟ جبرائیل اترتے تھے نہیں اترتے تھے؟ اترتے تھے۔ تو جناب موسیٰ پہ لوح نازل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی۔ تو خانہ کعبہ کی چھت پر ایک نورانی جنت کی نورانی رحل پر یہ کتاب کیوں نہیں اللہ نے نازل فرمائی؟ قلب پیغمبر پہ کیوں نازل ہوئی؟ اور کعبے میں کتاب تو نازل نہیں ہوئی، مگر کتاب کا بیان کرنے والا نازل ہوا۔ خانہ کعبہ کی چھت پہ کتاب نازل نہیں ہوئی، لیکن خانہ کعبہ کے جوف میں، بطن کعبہ میں، جوف کعبہ میں وہ پیدا ہوا جسے مدینۃ العلم نے باب مدینۃ العلم قرار دیا۔ وہ پیدا ہوا کہ جس نے خانہ کعبہ سے نکلنے کے بعد پھر انسانوں کی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے، مشکل کشائی کے لیے بار بار اعلان کیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے، پوچھ لو جو چاہے پوچھ لو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔
اب بتائیے یہ کیا کوئی معمولی فضیلت ہے حضرت علی کی؟ یہ کیا کوئی معمولی واقعہ ہے؟ یا کیا یہ ایسی روایت ہے جو صرف حضرت علی کے چاہنے والوں نے نقل کیا ہو؟ اس کے ساتھ روایت ہی نہیں، درایت بھی وابستہ ہے. معلوم ہے کیسی درایت ہے، کیا غضب کی درایت ہے، کیا قیامت کی درایت ہے. ایک تو حضرت علی کے دوست اور دشمن سب نے کہا کہ علی سلونی سلونی کہتے تھے، اور پھر ہمیں ایسی درایت نظر آئی کہ بعض حضرات نے حضرت علی کی نقل میں خود سلونی سلونی کہہ کے رسوائی کمائی. ایسی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں. اب تک جو صحیح سندوں کے ساتھ ہم تک روایت پہنچی ہے وہ یا خود محمد عربی خاتم النبیین رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پہ فرمایا سلونی. رسول نے کہا جو چاہو پوچھ لو. روایتیں ہیں یا نفس رسول علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا سلونی سلونی، اور ایک مرتبہ نہیں. ہمارے استاد گرامی قدر مرحوم و مغفور عارف بزرگوار آیت اللہ سید محمد حسین حسینی تہرانی، انہوں نے 15 جلدوں میں کتاب لکھی ہے امام شناسی. اس کتاب میں ایک جلد میں انہوں نے تقریباً 14 روایتیں نقل کی ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک دو مرتبہ نہیں 14 مختلف مواقع پر اعلان کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور ہر مرتبہ کچھ سوال کرنے والوں نے سوال کیا اور آپ نے ہر سائل کا جواب دیا. یا پھر اس کے بعد اگر کوئی پیدا ہوا کہ جس نے سلونی کہا تو وہ صرف حضرت امام ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام. یہ 3 واقعے تاریخ میں موجود ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی سلونی سلونی فرمایا ہے اور بے پناہ لوگوں نے سوال کی اور آپ نے جواب عطا فرمائے. اور یہ 3 مثالیں کافی ہیں اس حقیقت کو ماننے کے لیے اور باور کرنے کے لیے کہ یہ جو چہاردہ معصومین کا سلسلہ ہے، یہ جو 12 اماموں کا سلسلہ ہے، جو اہل بیت مصطفیٰ سے 12 امام ہیں، ان میں سے ہر ایک صاحب منبر سلونی تھا. صرف اظہار کے مواقع جسے ملے ملے، جسے نہیں ملے نہیں ملے، ورنہ ان میں سے ہر ایک اس اعلان کا مکمل طور پر استحقاق رکھتا تھا. تو جتنے بھی مشکل مقامات ہیں قرآن مجید میں اسماء و صفات کی بحث میں، اسے ائمہ اطہار سے کسب فیض کر کے حل کیا جا سکتا ہے. بلکہ ایک جملہ ایک بہت مشہور عالم و دانشور کا نقل کر کے آگے بڑھ جاؤں. مولانا ابوالکلام آزاد ایک بہت مشہور نام ہے اردو ادب میں بھی اور بر صغیر کی تاریخ اور سیاست میں بھی. مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر بھی بہت مشہور و معروف ہے، ترجمان القرآن. اور آپ کی یہ کتاب ہے تذکرہ، جس میں امام احمد ابن حنبل کا بہت تفصیل سے تذکرہ لکھا گیا ہے اور انہوں نے اپنے خاندان کے بزرگوں کا تذکرہ لکھا ہے. اس کتاب تذکرہ میں اردو ادب کے طالب علموں کے لیے ان کی کتاب غبار خاطر تو بہت ہی مشہور ہے. اور جو صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا وہ پرچہ الہلال البلاغ کس قدر شہرت رکھتا تھا، اور اس نے ایک انقلاب برپا کیا ہے اردو صحافت ہی میں نہیں بلکہ بر صغیر کی تاریخ میں. مولانا ابوالکلام آزاد کو میں دل سے چاہتا ہوں، اور اس لیے ممبر پر یہ 2 3 4 جملے میں نے ان کے لیے کہے. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ممبر پر غیر معصوموں کا تذکرہ مجھ سے بہت مشکل ہے. کیوں؟ بس ایک اقتباس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. اس کتاب تذکرہ میں انہوں نے لکھا ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ خدا کی قسم قیامت تک، میں خلاصہ مضمون عرض کر رہا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے تذکرہ میں، قیامت تک ملحدوں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے، خدا بیزاروں کی طرف سے
کافروں کی طرف سے جتنے بھی سوالات اٹھ سکتے ہیں ان سب کا جواب اہل بیت کے ان دو اماموں نے پہلے ہی دے دیا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام. اب عبارت جا کے آپ دیکھ لیجئے گا ائمہ اہل بیت کا تذکرہ انہوں نے کیسے کیا ہے، اور ائمہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن ائمہ اہل بیت کا تذکرہ کس شان سے کیا ہے اور ان دو اماموں کا تذکرہ کس شان سے کیا ہے کہ امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے ہر اٹھنے والے سوال کا جواب دے دیا. یعنی ان کے حدیثوں میں، ان کے ارشادات میں، ان کے خطبات میں، ان کے مواعظ میں، ان کے فقروں میں، کلمات قصار میں ہر اٹھنے والے سوال کا جواب مل جائے گا. یہ میں نہیں عرض کر رہا ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا ہے. تو جتنے بھی سوالات ہیں اس کے جواب آپ کو مل سکتے ہیں. جو مشکلات قرآنیہ ہیں ان کا جواب آپ کو مل سکتا ہے، چاہے وہ صفات ثبوتیہ کی بحث ہو، صفات سلبیہ کی بحث ہو. اب میں گفتگو کا دامن سمیٹ رہا ہوں. ایک بحث جو رؤیت سے متعلق ہے، صفات سلبیہ کی آخری صفت کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں. ائمہ اہل بیت نے یہ فیصلہ کیا کہ چشم سر سے نہیں دیکھا جا سکتا، آنکھوں سے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا. بس اب میری طاقت ساتھ چھوڑ رہی ہے تو میں آہستہ آہستہ جملہ ادا کر دوں اور اس کا ثبوت بھی فراہم کیا. خود وہ مشہور مکالمہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے کہ جب کسی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا امیر المومنین ارأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کہا ویحک، وائے ہو تجھ پر، میں ایسے معبود کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. اللہ اللہ. یہ مکالمہ اتنا شیریں ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا عمیق ہے، اتنا رفیع الشان ہے کہ ہمیشہ یہ مکالمہ دہرایا جائے مگر اس کی لذت اور اس کی تاثیر میں فرق نہیں آتا. کون ہے یہ بندہ خدا جو کہتا ہے کہ وائے ہو تجھ پر، میں تو ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو، جسے دیکھا نہ ہو. پھر تشریح خود فرما دی کہ ہاں مگر وہ چشم سر سے نظر نہیں آتا، چشم عقل سے، چشم قلب سے، چشم باطن سے، چشم دل سے نظر آتا ہے. اور آپ کے اس طرح کے بیانات ایک سے زائد مقامات پر ہیں. اور پھر اس سے بڑھ کر اس سے بھی زیادہ نسبتاً مشہور آپ کا جو ارشاد ہے جہاں آپ نے فرمایا ہے کہ لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا. اچھا، اب اگر کوئی توحید کا درس حاصل کرنا چاہے تو اس امام کو کیسے چھوڑ سکتا ہے جو یہ کہتا ہے صاف صاف؟ بہت سے امام ہیں، بہت سے امام ہیں، بہت سے امام ہوں گے، بہت سے امام بنا دیے گئے ہوں گے، لیکن آج کل بقلم خود القاب و آداب لکھنے میں کوئی تکلف تھوڑی ہوتا ہے کسی کو، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے.
کسی کا لقب کوئی لے لیتا ہے. تو بہرحال اگر کوئی خدا شناسی کا درس حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ مجبور ہے کہ اس امام کے در پہ جائے جو یہ کہتا ہے کہ اگر حجابات برطرف کر دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ ہو. دیکھیے یہ طالب علمانہ جستجو ہے. میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمان ہونے کے بعد کوئی علی کے در پہ نہ جائے. سمجھ میں نہیں آتی سوائے پیغمبر اکرم کے اس کے بعد کوئی اور ذات ہے جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے؟ کوئی ہے جس نے یہ کہا ہو کہ میں ایسے رب کی بندگی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو؟ کوئی اور ہے؟ ایک اللہ کا عاشق ایسے بندہ اللہ سے دور کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ کی حجتیں بھی تمام ہیں منافقوں پر اور علی کی حجتیں بھی تمام ہیں. حجتیں تمام ہیں. بس گفتگو کو سمیٹ دوں. یقین اور کمال یقین، عین الیقین، حق الیقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یہ یقین کے مراتب یہ علمی مراتب ہیں. ان علمی مراتب سے جو صفتیں وجود میں آتی ہیں، ان علمی مراتب سے جو عملی ثمرہ وجود میں آتا ہے، یقین جس چیز کو جنم دیتا ہے اسے وفا کہتے ہیں. یہ جملہ یاد رکھیے گا. یقین جس چیز کو جنم دیتا ہے اسے وفا کہتے ہیں. جو جتنا مراتب یقین میں بلند ہوگا اتنا ہی مراتب وفا میں بلند ہوگا. علی جیسے یقین کا بیٹا عباس جیسا باوفا ہو سکتا ہے. عباس باوفا نہیں، عین وفا ہے. مجھ سے آج میرے برادر مکرم نجم الحسن جعفری صاحب نے فرمایا کہ آپ حضرت عباس کے فضائل پڑھیے گا. بعض ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کے فضائل بھی پڑھیے تو لوگ گریہ کرنے لگتے ہیں. بیان فضائل اپنی تاثیر میں بیان مصائب میں بدل جاتا ہے. یہ بعض نام ایسے ہیں ان کی بے پناہ فضیلتیں ہیں، بے پناہ فضیلتیں، مگر نام لیتے ہی پھر وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. بی بی جناب زینب میں کیا کم فضیلتیں تھیں؟ مگر بی بی زینب کا نام لیجئے، فضیلت بیان کیجئے، تب بھی بے ساختہ ہاتھ سینوں پہ پہنچ جاتے ہیں. ابو الفضل العباس کا تذکرہ کیجئے. ہاں کبھی کروں گا، آج طاقت نہیں رہ گئی. کبھی کروں گا، بیان فضائل بھی کروں گا. جناب عباس کا علمی مرتبہ، جناب عباس کا شجاعانہ مرتبہ، جناب عباس کی شجاعت، جناب عباس کا علم، جناب عباس کی فقاہت، جناب عباس کی بصیرت، جناب عباس کا عرفان، یہ سب ابواب ہیں، غور کرنے سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن محرم کی مجلسیں اور وقت کی محدودیت، بس آپ سے کیا عرض کریں. حضرت کے بچپن کے واقعات میں یہ ہے کہ مولا امیر المومنین نے اپنے اس بچے کو زانوں پہ بٹھایا اور کہا بیٹا کہیے ایک. جناب عباس نے کہا ایک. کہا بیٹا کہیے دو. کہا بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا اب اس سے دو کیا کہوں. بچے کا جواب. بچے کا جواب. توجہ فرماتے ہیں آپ. یہ علی کا بیٹا ہے، دعائے مرتضیٰ کا ثمرہ ہے.
امید زہرا ہے۔ جب امیر المومنین اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، سب کے ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیے، عباس کے ہاتھ کو حسین کے ہاتھ میں۔ یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں، یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ کو داد شجاعت دینے کے مواقع بھی ملے ہیں۔ خود میدان کربلا میں جناب عباس نے اپنی شجاعت کا اظہار کئی مرتبہ فرمایا ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے میں بیان کر سکوں، کئی مرتبہ آپ نے اپنی شجاعت کا اظہار فرمایا ہے، اور آپ کی وفا کے اظہار کے لیے بس ایک ہی واقعہ کافی ہے۔ حوالے کے طور پر شمر لعین جب آیا ہے اور اس نے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے امان نامہ پیش کیا، عباس حسین کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تمہارے لیے امان نامہ لے کر آئے ہیں۔ آپ سب واقف ہیں ان تمام واقعات سے۔ جناب عباس نے کیا تڑپ کر جواب دیا ہے، او شقی لعنت ہو تجھ پر بھی اور تیرے امان نامے پر بھی۔ یہ جناب عباس کے مراتب اور واقعات کا میں کیا بیان کروں، بس شب عاشور کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اور بس، اس سے زیادہ اب طاقت نہیں رہ گئی۔ شب عاشور بی بی زینب اپنے خیمے سے نکلی اور بھائی کے خیمے تک آ رہی تھی۔ بھائی کے خیمے میں آئیں تو دیکھا کہ بھائی تنہا بیٹھے ہوئے ہیں۔ شب عاشور کا ایک وقفہ ہے، شب عاشور عجب شب ہے۔ دیکھا آقا حسین تنہا بیٹھے ہوئے اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بی بی نے بھائی کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا اور ذرا چند قدم آگے بڑھی تو دیکھا کہ تمام جوانان بنی ہاشم عباس کے خیمے میں جمع ہیں، اور عباس تقریر کر رہے ہیں۔ اور تقریر کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو ہمارا تعلق بنی ہاشم سے ہے، ہمارا تعلق اپنے امام وقت کے خاندان اور قبیلے سے ہے، ہمارے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ اب جو صبح نمودار ہوگی یہ قربانیوں کی صبح ہے۔ اندازہ ہے آپ، اندازہ ہے آپ۔ مائیں تو تربیت کر ہی رہی تھیں، عباس فرما رہے کل قربانیوں کا دن ہے، اصحاب بھی ہیں، مگر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں سے پہلے خود قربان ہو جائیں۔ کیا فکر ہے، کیا تربیت ہے، کیا پیغام ہے، کہا دیکھو اصحاب و انصار سے پہلے ہمیں قربان ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بی بی نے جب حضرت عباس کا خطبہ سنا تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی، اسے کوئی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ بی بی چند قدم اور آگے بڑھی تو ایک خیمے سے اور آواز آ رہی تھی۔ غور سے سنا تو معلوم ہوا کہ یہ حبیب ابن مظاہر کی آواز ہے، اور حبیب ابن مظاہر تمام اصحاب و انصار کو اپنے خیمے میں جمع کر کے تقریر کر رہے ہیں۔ دیکھو کل امام وقت پر مصیبت کی گھڑی آنے والی ہے، دیکھو ہم اپنے فرائض سے کوتاہی نہ کریں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ آقا اور آقا کے کنبے کے کسی فرد تک ایک تیر بھی ظالم کا پہنچنے نہ پائے، ہم پہلے قربان ہو جائیں پھر بنی ہاشم کی باری آئے۔ بی بی جناب زینب نے یہ جملے سنے اور اس کے بعد پلٹ کے عجب کیفیت کے ساتھ آ رہی تھیں، عجب کیفیت کے ساتھ آ رہی تھیں۔ اتنی دیر میں آقا نے مصحف بند کیا، خیمے سے برآمد ہوئے تو بھائی اور بہن کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ،
اجرکم علی اللہ. بھائی نے بہن کو دیکھا، بہن نے بھائی کو دیکھا، اور اس کے بعد جو بھی تاثر بی بی کے چہرے پر تھا، آنکھوں میں آنسو بھی ہے، چہرے پہ تبسم بھی ہے. کیا جلال و جمال کے مرقع ہیں. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے کہا بہن جب سے مدینہ چھوٹا ہے تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی. جب سے مدینہ چھوٹا ہے تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی. میں آج کیا دیکھ رہا ہوں. جناب زینب نے کہا بھیا میرے دل میں بہت سے خیالات اٹھ رہے تھے، مگر ابھی نکلی آپ کو دیکھا مصحف کی تلاوت کر رہے تھے. آگے بڑھی تو بھیا عباس کی تقریر سنی، آگے بڑھی تو حبیب کی تقریر سنی. دونوں کی تقریریں سن کے دل کو بڑی طاقت محسوس ہو رہی ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. پاس طاقت بالکل ختم ہو چکی، کچھ بیان نہیں کر سکتا. عباس قوت بازو حسین کا نام ہے. عباس زینب کے دل کی آس کا نام ہے. عباس علی کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، عباس زینب کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، عباس اپنی بہن ام کلثوم کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں. اسی لیے روز عاشوراء جب جناب عباس خیمے سے نکل رہے تھے تو بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گر جاتا تھا. کوئی بی بی آسانی سے عباس کو رن میں جانے کی اجازت نہیں دینا چاہتی تھی. نہ زینب، نہ ام کلثوم، نہ رباب، نہ لیلا، نہ سکینہ. یہ دو نام بھی ایک دوسرے سے کتنے جڑے ہوئے نام ہیں. ایک طرف عباس اور زینب کا نام، ایک طرف عباس اور سکینہ کا نام. بس گفتگو تمام کر رہا ہوں. میں شہادت نہیں پڑھ سکوں گا. بس آپ اندازہ کریں عباس کے وجود سے کس کس کو سہارا ہے. میں مصائب نہیں پڑھ سکوں گا. بس دو فقرے عرض کروں. تمام واقعات اور روایات کو پڑھیں اور پھر آپ میرے اس نتیجے سے اختلاف نہیں کر سکیں گے. روز کربلا 2 محرم سے دشمنوں نے اہتمام کیا تھا، تدبیر کی تھی کہ حسین پانی سے محروم ہو جائیں. اس لیے دریا کے کنارے خیمے نصب نہیں کیے گئے، نہیں کرنے دیے گئے. اور اس کے بعد 7ویں محرم سے پانی بند کر دیا گیا اور بچوں کی آواز الاتش بلند ہونے لگی. اس کے بعد یہ آواز الاتش کب تک بلند رہی؟ جب تک عباس زندہ رہے بچے الاتش الاتش کرتے رہے. جب عباس شہید ہو گئے کسی بچے کی زبان پر پانی کا مطالبہ نہیں آیا. اور دوسرا فقرہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جو خود امام نے کہا ہے. جب میدان کربلا سے جناب عباس نے سلام کیا ہے، آقا میرا آخری سلام، تو جو فقرے جناب امام حسین نے فرمائے اس میں ایک فقرہ یہ بھی ہے، عباس بھیا جو تمہارے وجود سے جنہیں سہارا تھا، جو چین کی نیند سوتے تھے، اب وہ بیدار رہیں گے. اور جو تیری ہیبت سے سو نہیں پاتے تھے اب وہ چین کی نیند سوئیں گے.
بھیا تیرے مرنے نے حسین کی کمر توڑ دی، میرے لیے اب راہ چارہ و تدبیر مسدود ہو گئی۔ امام جواب سلام عباس کے ساتھ جب لاش کی طرف بڑھے ہیں تو راہوار چلتے چلتے ایک مرتبہ رکا۔ امام نے کہا اے میرے وفادار راہوار، بس عباس نے دنیا چھوڑ دی، اب تھوڑی دیر اور میری خدمت کر لے۔ مگر کہتے ہیں راہوار نے عجب انداز سے آقا کو دیکھا، راہوار کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، امام کو دیکھتا تھا اور زمین کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ امام نے جھک کے دیکھا تو ایک کٹا ہوا ہاتھ پڑا ہوا، امام گھوڑے سے اترے، شانہ اٹھایا، سینے سے لگایا، بوسا دیا، عباس تیرا شانہ قلم ہو گیا۔ پھر آگے بڑھے، کچھ دور جانے کے بعد راہوار پھر رکا۔ امام نے کہا کیا بات ہے؟ راہوار نے اسی انداز سے امام کو دیکھا، زمین کی طرف اشارہ کیا، امام نے دیکھا، بے اختیار اترے، دوسرا شانہ اٹھایا، سینے سے لگایا۔ اب امام آگے بڑھے اور لاش عباس تک پہنچے۔ بس عزیزو، گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ امام حسین پہنچے ہیں تو جناب عباس گویا منتظر تھے، آقا کے منتظر تھے۔ امام پہنچے، بھیا عباس میں آ گیا ہوں۔ عباس نے کیا کہا؟ آقا فرزند رسول، میری ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسری آنکھ میں لہو ہے، بس ایک آرزو ہے، دنیا چھوڑنے سے پہلے پھر آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ اور آقا جو بھی وصیتیں فرمائیں اس میں یہ ایک وصیت نقل کی جاتی ہے، آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ امام حسین نے آپ سب منتظر ہیں، شبیہ عالم لے کر برآمد ہونا چاہتے ہیں۔ جب میں سر سے عمامہ اتاروں تو شبیہ لے کے برآمد ہوئیے گا۔ میں مجبوراً سر پہ عمامہ پہنے ہوئے ہوں، ورنہ مقام مصائب میں سر پہ عمامہ بہت بار گزرتا ہے۔ مگر یہ عزا خانوں کی ایک رسم، ایک انداز ہے، ایک اشارہ ہوتا ہے کہ شبیہیں لے کے تب برآمد ہوتے ہیں جب خطیب عمامہ اتار لیتا ہے۔ امام نے جناب عباس کی وصیت پہ عمل کیا، لاشا تو لے کر نہیں آئے۔ آپ نے ایک آنکھ میں جو تیر پیوست تھا وہ تیر نکالا، دوسری آنکھ میں جو لہو تھا اسے اپنے دامن ابا سے پاک کیا۔ عباس نے کن نگاہوں سے بھائی کو دیکھا ہوگا۔ عباس نے ایک مرتبہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ پر سلام، السلام علیک یا ابا عبداللہ یا مولا، آپ کو سلام کیا، دنیا کو ترک کیا، عباس رخصت ہوئے۔ امام نے کیا کیا؟ وہ علم جس میں عباس کا لہو تھا اب وہی علم لے کر خیمے کی طرف آ رہے ہیں، مگر ایک علم نہیں ہے، اس علم کے پھریرے میں عباس کا لہو جذب ہے، اس علم کے پھریرے میں عباس کا کٹا ہوا شانہ ہے، یہ لے کر آئے۔ اور ایک علم جو در خیمہ پہ نصب تھا اس علم کو خود منہدم کر دیا،
دونوں عالم لیا اور واہ عباسا، واہ عباسا.